بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن کا جو وقفہ ہے وہ کتنا ہے؟ زور سے بولو۔ 50,000۔ زور سے کہنا 50,000۔ اور دنیا کی زندگی جس پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو وہ کتنی ہے؟ کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں۔ اور برزخی حیات اس وقت تک ہے جب تک قیامت، بولو جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور قیامت کا ایک دن جو وقفہ ہے، یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا ہے۔ اور پھر اس وقفے کے بعد جو جنت میں ہمیشہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ایسا سرٹیفکیٹ لے گا کہ اللہ فرمائیں گے وقفوں کی دنیا ختم ہے، اب میں بھی ہمیشہ تم بھی ہمیشہ۔ وقفے ختم ہو جائیں گے وہاں پر۔ پھر جہنم رسید ہونے کے بعد وہ ابدی جہنمی اس جہنم سے کبھی نہ نکلے گا، نہ کبھی اسے موت آئے گی۔ اس لیے اس دنیا کے اس وقفے کو غنیمت جان کر آخرت کی فکر کریں۔ قادیانی جتنا بولیں اسلام کے خلاف آپ برداشت کہتے ہیں جی برداشت کی سیاست پیدا کرو کہ حضور کو گالیاں بھی ملے پھر بھی برداشت کرو۔ ہاں ایسی برداشت ہم میں نہیں۔ ہاں ہماری ذات کو کوئی گالی دے، ہمیں کوئی مارے، ہماری ذات پر کوئی الزام لگائے، اس میں برداشت کا حکم ہے۔ اسلام نے کہا، اسلام نے یہ کہا غصے کو پی جاؤ، معاف کرو، صلہ رحمی کرو، اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ برداشت کرو۔ مگر اسی اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب کوئی اللہ اور رسول کے مقابلے میں آ جائے، میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے آپ کو اس بات کے بارے میں مطلع کروں کہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ علامات قیامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان کے ساتھ ہو اور اوپر سے کوئی ہتھیار یا آگ برسے کفر کی اور اس میں وہ شہید ہو جائے تو کامیاب ہے، نہیں بولو۔ اور اگر جان سالم، ملک سالم، سب کچھ سالم اور ایمان چلا جائے تو کامیاب ہے، بولو۔ ایمان کو بچاؤ۔ پھر وہ وقفہ قیامت کا دن کا وقفہ 50,000 سال کا ہے۔ اس وقفے کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آج اس 50,000 سال میں کتنی نمازیں آج کے دن پڑھی، پوچھا جائے گا جو وقفہ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا اس میں نمازیں پڑھی تھی یا نہیں۔ قبر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو سوال کرنے والا پہلے پوچھ لے گا من ربک، کیا پوچھے گا؟ ربک یاد کرو، من ربک، تیرا رب کون؟ میرے دوستو، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اور وہاں پر رسول اللہ کی شبیہ مبارک بھی دکھائی جائے گی۔ تو جو ایمان سے خالی ہوگا یا حضور کے خلاف بولتا ہوگا، وہاں وہ کہے گا لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے کہیں گے انجینئرنگ کا سرٹیفکیٹ تو لے کر آیا ہے اور خدا کو نہیں جانتا۔ بناؤ ڈاکٹر لوگوں کو، بچوں کو، میں نہیں منع کرتا، مگر میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا اور ریسرچ میں بھی لائے، دیگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی IT کی اعلیٰ تعلیم بھی دی، میں منع نہیں کرتا، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہ بتایا تو وہ بچہ سب سرٹیفکیٹیں حاصل کرنے کے باوجود بھی جو خدا اور رسول کو نہیں پہچانتا ہوگا، تو جب پوچھنے والا منکر نکیر کہے گا من ربک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ تو اسے دنیا میں اہل دانش کہتے رہے، وہاں خود اعتراف کرے گا میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ جاننا کس کا نام ہے؟ علم نام ہے جس کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک مشہور واقعہ ہے، کراچی کے اندر ایک شخص جو ہے بڑھاپے میں جس وقت بیماریوں کا شکار ہوا، وہ پوری زندگی یورپ میں رہنے کے بعد، بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں حاصل کرنے کے بعد، ڈاکٹر بھی تھا، لوگوں کا علاج بھی کرتا تھا، مگر آخری وقت میں جس وقت وہ رو رہا تھا، اس سے اس کے رشتہ داروں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے ابا نے مجھے سب کچھ سکھایا مگر قبر کے سوالوں کا جواب نہ سکھایا۔
اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرو. میں نے وہاں ہیڈر سپیڈ میں ایک جنازہ پڑھا, وہاں جنازہ پڑھایا, خود ہی جا کر ان کے ساتھ جا کر دفن بھی کرایا. اور وہاں وہ لڑکا پاکستان سے ایک بہت بڑی تعلیمی یونیورسٹی ایڈنبرا کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا تھا, مگر جب موت آئی تو نہ ایڈنبرا کی یونیورسٹی بچا سکی بلکہ اس کو جنازہ پڑھانے کے بعد دفنایا گیا. اور وہاں پر ایک کھڑے ہو کر ایک شخص نے یہ کہا, لوگو اس کی موت سے عبرت حاصل کرو کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو کہ قبر میں جو سوال ہو اس کو جواب دینا آتا ہو. دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات, دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرا.